السلام علیکم لسنرز، آئیے ایم راحت کی جرم و سزا پر مبنی ایک پراسرار کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے انوکھی محبت۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ مرزا حیات بیگ یورپ کی ماڈرن زندگی سے پوری طرح اکتا گئے تھے۔ پورے 18 سال سے انہوں نے وطن کا رخ نہیں کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ انہیں وطن سے نفرت تھی، بلکہ وہ اپنے چھوٹے بھائی مرزا ولایت بیگ کی بار بار کی دعوت کے باوجود وطن واپس نہیں گئے۔ بس کچھ کاروباری مصروفیات، کچھ لاپرواہی اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ دل کھٹا ہو گیا تھا۔ وطن جانے کو جی ہی نہیں چاہتا تھا۔ حالانکہ وطن میں ان کا کون نہیں تھا۔ بہن بھائی، چچا اور دوسرے نزدیکی عزیز سبھی کوشش کر چکے تھے مرزا حیات بیگ وطن آ جائیں اور سب کے ساتھ مل کر رہیں، لیکن ان کی کوششوں کو مرزا حیات بیگ ہنس کر ٹال دیتے تھے۔ بیوی کے رشتہ دار بھی وہیں تھے، لیکن اب ثریا بیگم ان شوہر پرست عورتوں میں تھیں جن کی مثال دی جا سکتی ہے۔ شوہر کا رخ نہ دیکھ کر انہوں نے پھولے سے بھی نہ کہا تھا کہ وہ اپنے عزیزوں سے ملنا چاہتی ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ ان کے عزیز کبھی ان سے ملنے آ جاتے تھے۔ مرزا حیات بیگ بیوی کے رشتہ داروں کی راہ میں آنکھیں بچھا دیتے تھے۔ ویسے ثریا بیگم کے عزیز و اقارب اتنے مالدار نہ تھے کہ جلد جلد ان سے ملنے آتے رہتے۔ کبھی کبھی ثریا بیگم کے دل میں ہوک سی اٹھتی تھی، لیکن کیا مجال کہ شوہر کو احساس بھی ہو جائے۔ اشمیلا 2 سال کی تھی جب وہ اپنے وطن سے یہاں آئے تھے، اور اب اشمیلا ماشاءاللہ 20 سال کی ہو چکی تھی۔ بے حد ذہین، شوخ اور پڑھنے لکھنے میں تیز تھی۔ وہ یورپ کی پروردہ تھی اور یہی ماحول اس نے اپنایا ہوا تھا، جبکہ مرزا حیات بیگ کا گھرانہ ان کے شہر کے چند گنے چنے شریف لوگوں میں شمار ہوتا تھا۔ ثریا بیگم کو بیٹی کی بعض عادتوں پر اعتراض تھا، لیکن مرزا حیات بیگ نے ان سے کہا تھا جیسا دیس ویسا بھیس۔ حالانکہ دل سے وہ خود بھی اس دیس کے بھیس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اشمیلا تیز ترار ضرور تھی، لیکن مرزا حیات بیگ اشمیلا کی تیز ترار طبیعت سے تنگ تھے، لیکن لاکھ کوشش کے باوجود اس کے کردار کی کوئی خامی تلاش نہیں کر سکے تھے۔ تاہم وہ کبھی کبھی دبی دبی زبان سے بیٹی کو نصیحتیں ضرور کرتے تھے۔ وہ اسے بتاتے تھے کہ ان کے گھر کی عورتیں کس طرح رہتی ہیں اور ان کے کردار کیا ہیں، تو اشمیلا کہتی، لیکن پپا، میں ان کی طرح کس طرح رہ سکتی ہوں؟ مجھے کیا معلوم وہ کیا کرتے ہیں؟ پپا، کبھی ان لوگوں کے پاس لے کے چلیں، میں ان عجوبوں کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ اور ایسے موقعوں پر مرزا حیات بیگ لاجواب ہو جاتے تھے۔ بات درستی تھی۔ اشمیلا جس ماحول سے واقف ہی نہ تھی، اسے اپنانے کی کوشش کیسے کر سکتی تھی؟ مرزا حیات بیگ کو بیٹی کے رشتے کی بھی فکر تھی۔ یہاں یورپ میں بھی انہیں اچھے رشتے مل سکتے تھے، لیکن یہاں کے نوجوان طبقے سے وہ اچھی طرح واقف تھے۔ اول تو ان کے وطن کے نوجوان یہاں آتے ہی بدیسی لڑکیوں کے لیے تھے۔ یہاں رہ کر بھی وہ دیسی لڑکیوں کو کیسے اپنا سکتے تھے؟ بھلا کہاں یورپ کی رنگین تتلیاں اور مشرقی پھوڑ عورتیں؟ چنانچہ وہ بیٹی کے رشتے کے لیے پریشان تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کے وطن سے انہیں کوئی رشتہ ملے۔ پھر جب مرزا ولایت بیگ نے اپنے دوست زاہد کا تعارف ان سے کرایا تو وہ زاہد کی شرافت، خاندانی حالات سے بہت متاثر ہوئے۔ مرزا ولایت بیگ زاہد کے ساتھ یورپ آئے تھے۔ زاہد کو چھاپے خانے کی کچھ مشینیں خریدنا تھیں۔ پھر مرزا ولایت بیگ کے وطن واپس جا کر مرزا حیات بیگ کے بارے میں زاہد کے تاثرات لکھے۔ وہ یورپ میں رہنے کے باوجود مرزا حیات بیگ کے اخلاق سے بہت متاثر ہوا تھا، اور اس نے مرزا ولایت بیگ سے کہا تھا کہ اگر مرزا حیات بیگ برا نہ محسوس کریں تو وہ اپنے بیٹے حمزہ کا رشتہ ان کی بیٹی اشمیلا کے لیے دینا چاہتا ہے۔ مرزا ولایت نے زاہد کی اس خواہش کے ساتھ زاہد کے مفصل حالات کا ذکر کیا تھا۔ اس نے حمزہ کے بارے میں بھی تفصیل لکھی تھی، جس میں بتایا تھا کہ حمزہ نہایت مہذب، اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ذہین نوجوان ہیں۔ باپ کے پورے کاروبار کو اس نے سنبھال رکھا ہے، اور خود مرزا ولایت بیگ
ان لوگوں سے پوری طرح مطمئن ہیں۔ بہرحال اس خط نے مرزا حیات بیگ کو کافی حد تک متاثر کیا تھا۔ اول تو ایک طویل عرصہ گزر چکا تھا وطن گئے ہوئے۔ مرزا ولایت بیگ سے جو رنجشیں تھیں وہ اب صرف ایک بہانہ رہ گئی تھیں۔ آخر بھائی تھے، پھر وہ بوڑھے بھی ہو گئے تھے۔ نوجوان اشمیلا کو اپنے خاندان کی ضرورت تھی، ورنہ کل کلاں آنکھیں بند ہو گئیں تو اپنے خاندان کے لیے اجنبی بن کر رہ جائے گی۔ چنانچہ مرزا حیات بیگ سوچ رہے تھے کہ زندگی میں ہی بیٹی کو خاندان سے متعارف کرا دیں۔ انہیں یورپ کی برہنگی پسند نہیں تھی، لیکن اس وقت تک کوئی توجہ نہ دی تھی انہوں نے، جب تک کہ بیٹی جوان نہیں ہو گئی۔ اب وہ اشمیلا کے عجیب و غریب لباسوں سے تنگ آ چکے تھے۔ وہ خاندان جس کی عورتوں کی پرچھائیاں بھی غیر نہ دیکھ پاتے، لیکن مرزا حیات بیگ کے پڑوسی تک اشمیلا کے جسم کے ہر حصے کا نام بتا سکتے تھے، اور یہ صورتحال انہیں خاصا متاثر کر رہی تھی۔ اوپر سے زاہد کا پیغام، بیٹی کے لیے ایک اچھا رشتہ مل رہا تھا۔ چنانچہ اس بار اپنی لاپرواہیوں کو تھوڑا سا سمیٹ لیا اور آہستہ آہستہ وطن واپس جانے کا انتظام کرنے لگے۔ پھیلے ہوئے کاروبار کا منتظم مقرر کیا۔ یہ سب کام آہستہ آہستہ ہو رہا تھا۔ وہ اپنی کاہل فطرت کا کیا کرتے، لیکن اس دن تمام کاہلی دور ہو گئی جب انہوں نے اپنی بالائی منزل کی کھڑکی سے ایک کار اپنی کوٹھی کے سامنے رکتے دیکھی۔ اس کار سے اشمیلا اتری، اس کے ساتھ ایک مقامی نوجوان بھی تھا۔ نوجوان نے اشمیلا کے داہنے رخسار پر بوسہ دیا اور ہاتھ ہلاتا ہوا کار میں جا بیٹھا، اور پھر کار آگے بڑھ گئی۔ مرزا حیات بیگ سکتے میں رہ گئے۔ 2-3 گھنٹے تک تو ان کے حواس ہی قابو میں نہ آئے۔ پھر کھانے کی میز پر انہوں نے اشمیلا سے اس کی کار کے بارے میں پوچھا۔ خراب ہو گئی تھی پپا، میں نے ورک شاپ فون کر دیا ہے، وہ لے گئے ہوں گے۔ تم واپس کس طرح آئیں؟ انہوں نے برہمی سے پوچھا۔ جمی چھوڑ گیا تھا، میرا دوست ہے، بڑا سویٹ لڑکا ہے پپا، کبھی آپ کو اس سے ملواؤں گی، اشمیلا نے مسکراتے ہوئے کہا، اور مرزا حیات بیگ سوچ میں پڑ گئے۔ غلطی انہیں کی تھی، جیسا دیس ویسا بھیس۔ لیکن ان کی کاہلی اسی دن دور ہو گئی، اور تیسرے دن انہوں نے اعلان کر دیا کہ وہ وطن واپس چل رہے ہیں۔ اشمیلا اس بات سے بے حد خوش ہو گئی، اور ثریا بیگم کے جسم میں تو جیسے کسی نے نئی روح پھونک دی ہو۔ اپنے بچھڑے ہوئوں سے ملنے کی خوشی میں ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ مرزا حیات بیگ اس منظر سے اتنے بدحواس ہو گئے کہ ٹھیک تیسرے دن انہوں نے یورپ چھوڑ دیا اور پورے 18 سال کے بعد وطن کی سرزمین پہ اترے۔ ان کا دل عجب سے جذبے سے سرشار تھا۔ وطن کی محبت پوری قوت سے امنڈ آئی تھی، اور انہیں اپنے شہر کا ذرہ ذرہ پیارا لگ رہا تھا۔ انہوں نے کسی کو اپنی آمد کی اطلاع بھی نہیں دی تھی۔ ایک دم جو گھر پہنچے تو سب بھونچکے رہ گئے، اور پھر تو خاندان میں کوہرام سا مچ گیا۔ پورے خاندان نے حملہ کر دیا، اور مرزا ولایت بیگ کی کوٹھی میں دل دھرنے کی جگہ نہ رہی۔ ہفتوں یہ طوفان برپا رہا۔ ثریا بیگم کے قریب لیکن باوقار عزیز بھی ان سے ملنے آئے تھے، خود وہ ابھی کہیں بھی نہیں جا سکی تھیں۔ اور اشمیلا، وہ تو سب کے لیے کھلونا بنی ہوئی تھی۔ اس کے ہم عمر لڑکے اور لڑکیاں تو اس پر فدا تھیں۔ اس کی باتیں ان سب کے لیے عجیب تھیں، اور اشمیلا کے لیے یہ سب تماشا۔ بہرحال وہ ان میں بہت خوش تھی۔ مرزا حیات بیگ کو اندازہ تھا کہ انہوں نے بیوی کو پورے 18 سال عزیزوں سے دور رکھا ہے، اس لیے انہوں نے ثریا بیگم کو پوری آزادی دے دی تھی کہ وہ جب تک چاہیں اور جہاں چاہیں رہیں۔ اشمیلا البتہ ددیال والوں کے ہاتھوں میں رہی۔ اس طرح 3 ماہ گزر گئے۔ مرزا ولایت بیگم کی لاکھ منع کرنے کے باوجود مرزا حیات بیگ نے شہر میں ایک خوبصورت کوٹھی خرید لی۔ اپنے مزاج کی وجہ سے مستقل مرزا ولایت بیگ کے ساتھ رہ نہیں سکتے تھے۔ کوٹھی خریدنے کے بعد انہوں نے کاروبار کی طرف توجہ دی۔ مرزا ولایت بیگ نے جائیداد کی تفصیل اور حسابات پیش کیے۔ فرمانبردار بھائی نے ان 18 سال کا ایک ایک پیسے کا حساب رکھا تھا، جسے مرزا حیات بیگ بہت متاثر ہوئے۔ تم میرے بیٹے ہو ولایت بیگ، مجھے اور شرمندہ نہ کرو، انہوں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا تھا۔
پھر وہی جائیدادوں کے بارے میں بات چیت ہونے لگی اور اس میں کمال پور کا ذکر آیا۔ ارے ہاں، کمال پور کی حویلی کا کیا کیا؟ کیا اسے منہدم کروا دیا؟ مرزا حیات بیگ نے پوچھا۔ میں آپ کی اجازت کے بغیر یہ گستاخی کیسے کر سکتا تھا بھائی صاحب؟ مرزا ولایت بیگ نے جواب دیا۔ اوہو، تو گویا وہ پراسرار حویلی اسی طرح قائم ہے، مگر اس کا کیا کیا جائے؟ طویل عرصے سے تو بیکار پڑی ہے۔ ایک بار میں نے سوچا تھا بھائی صاحب کہ اسے تڑوا کر گیسٹ ہاؤس بنا دیا جائے، خوبصورت علاقہ ہے، کبھی کبھار چلے جایا کریں گے۔ عمدہ خیال تھا۔ پھر خاندان بھر کے بزرگوں نے اس بات کی مخالفت کی۔ انہوں نے کہا کہ اسے چھیڑا نہ جائے، وہ ہماری پشتنی جاگیر ہے، نہ جانے ہمارے خاندان کے کتنے راز اس میں دفن ہیں، اور میں بہرحال ان سے اختلاف نہ کر سکا۔ ہاں بھائی، یہ درست ہے، بہرحال پڑا رہنے دو۔ ارے ہاں، اس سانپ کا کیا خیال ہے؟ کیا وہ اب بھی وہاں موجود ہے؟ 10 سال سے حویلی بند پڑی ہے، کوئی وہاں گیا ہی نہیں۔ ویسے 20 سال پہلے مختار خان نے اسے دیکھا تھا، وہ حسب دستور تھا۔ وہ بھی عجوبہ ہے، مشرق میں ان پراسرار روایات کے علاوہ اور رکھا کیا ہے؟ کون سی پراسرار روایات پاپا؟ اشمیلا نے دروازے میں سے داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ مختلف روایات۔ کیا تم نے یہاں کچھ عجیب باتیں محسوس نہیں کی اشمیلا؟ مرزا حیات بیگ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بیٹی کی کایا پلٹ سے وہ بے حد خوش تھے۔ یہاں کے ماحول نے اس کی شخصیت ہی بدل دی تھی۔ تمام نیم اوریاں لباس صندوقوں میں بند ہو گئے تھے، اور اب اشمیلا غرارہ سوٹ، شلوار قمیض اور بعض اوقات چوڑی دار پاجامے میں نظر آتی تھی۔ ان لباسوں نے اس کے حسن میں 4 چاند لگا دیے تھے۔ بہت سی عجیب باتیں پپا، یہ ملک تو بہت حسین ہے، بہت شاندار، میرے بہن بھائی بہت اچھے ہیں، مجھے افسوس ہے کہ میں اب تک یہاں کیوں نہیں آئی۔ خوب، یہ خوشی کی بات ہے کہ تمہیں اپنا وطن پسند آیا، ورنہ صرف چند ماہ غیر ملک میں رہ کر آنے والے اپنے ملک کی ایک ایک چیز پر اس طرح ناک بھوج چڑھاتے ہیں جیسے ان کا خمیر ہی یورپ کی مٹی سے اٹھا ہو۔ آپ کون سی روایات کی بات کر رہے ہیں پپا؟ اشمیلا پھر پہلی بات پر آ گئی۔ یہاں ایک علاقہ ہے کمال پور، ہماری جاگیر ہے، وہاں ہماری ایک حویلی ہے، ہماری 4 پشتیں اس حویلی میں رہی ہیں، اور اب 3 پشتوں سے حویلی بند ہے۔ صدیاں سال پرانی حویلی ہے، لیکن فن تعمیر کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ آج بھی اس کی دیواریں اسی طرح قائم ہیں جس طرح ہم نے ہمارے والد اور دادا نے اپنے بچپن میں دیکھی تھیں۔ ونڈرفل! میں نے یہاں کی دوسری عمارتیں بھی دیکھی ہیں پپا، مجھے حیرت ہے کہ صدیوں پہلے یہ عمارتیں کس طرح بنائی گئی ہوں گی، جبکہ اس وقت جدید سہولتیں نہیں تھیں۔ کیا میں اس حویلی کو دیکھ سکتی ہوں پپا؟ ہاں ہاں، کیا حرج ہے مرزا ولایت بیگ، کیوں؟ ٹھیک ہے۔ ہاں، حرج تو کوئی نہیں ہے، لیکن آپ مذاق اڑائیں گے بھائی جان۔ دراصل کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ آصیب زدہ ہو گئی ہے۔ آصیب کیا ہوتا ہے انکل؟ اشمیلا نے معصومیت سے پوچھا، اور مرزا ولایت بیگ ہنسنے لگے۔ بہرحال اشمیلا سر ہو گئی کہ وہ اس حویلی کو ضرور دیکھے گی، اور مرزا ولایت بیگ نے وعدہ کر لیا کہ وہ وہاں پر ضروری انتظامات کروانے کے بعد اسے بھیج دے گا۔ 1 درجن ملازمین حویلی کی صفائی کے لیے بھیج دیے، اور پھر 1 ہفتے کے بعد اشمیلا اپنی چند عزیز لڑکیوں اور ملازموں کے ساتھ حویلی کی طرف چل پڑے۔ سفر کے لیے جیپوں کا انتظام کیا گیا تھا، ساتھ صرف بوڑھے اور پرانے ملازم تھے۔ یہاں کے ماحول میں لڑکوں اور لڑکیوں کو آزادانہ ملنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے اشمیلا کے ساتھ صرف لڑکیاں ہی تھیں۔ حویلی در حقیقت ایک عجوبہ تھی۔ اس کا اصل رنگ غائب ہو گیا تھا، اور دیواریں اندر و باہر سے سیل اور کاہی کی وجہ سے خراب ہو گئی تھیں، لیکن اب بھی انہیں دیکھ کر ان کی مضبوطی کا اندازہ ہوتا تھا۔ اشمیلا کو یہ ویران اور پراسرار حویلی بہت پسند آئی۔ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ اس حویلی کے ایک ایک حصے کو دیکھتی رہی۔ حالانکہ دوسری لڑکیاں یہاں کے ماحول سے بے حد خوف زدہ تھیں،
لیکن اشمیلا کے لیے یہ ماحول بے حد خوبصورت تھا۔ وہ یہاں آ کر بہت خوش ہوئی۔ حویلی کے ایک کمرے میں جو سب سے مضبوط تھا، ان لڑکیوں کے لیے سونے کا بندوبست کر دیا گیا تھا۔ ملازم اسے ملحق دوسرے کمرے میں تھے۔ دن تو تفریحات اور حویلی کی سیر میں گزر گیا تھا، لیکن رات کا منظر بے حد خوفناک تھا۔ آخری راتوں کا چاند تھا۔ حویلی تو تاریکی میں بھوتوں کا مسکن نظر آتی تھی۔ 2 کمروں میں پیٹرومیکس روشن تھے۔ لڑکیاں بستروں میں گھسی ہوئی تھیں۔ کیا یورپ میں بھوت نہیں ہوتے اشمیلا؟ ایک لڑکی نے پوچھا۔ چپ رہو عالیہ، خدا کے لیے اس پراسرار اور وحشت خیز ماحول میں تمہیں بھوتوں کے علاوہ اور کوئی بات نہیں سوجی؟ دوسری لڑکی نے خوفزدہ آواز میں کہا۔ یہ بات نہیں، بھوت میاں تو ہوتے یہاں بھی ہیں، لیکن وہ بھی وہاں کے انسانوں کی طرح ماڈرن ہوتے ہیں۔ وہ شراب خانوں میں شراب پیتے ہیں، نائٹ کلبوں میں رقص کرتے ہیں اور ریس کورس میں ریس کھیلتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ شراب کے پیسے نہیں دیتے۔ رقص کرتی ہوئی لڑکیاں ان کی کمر میں ہاتھ ڈالنے میں ناکام رہتی ہیں اور ریس کورس میں ان کا گھوڑا ضرور اول آتا ہے۔ اشمیلا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ خدا کی پناہ، تم کتنے اطمینان سے بتا رہی ہو، کیا تم کو ان سے خوف محسوس نہیں ہوتا؟ دوسری لڑکی نے پوچھا۔ نہیں نہیں، بالکل نہیں۔ یہاں کے بھوت کیسے ہوتے ہیں؟ ارے یہ نہ پوچھو۔ لمبے لمبے دانت، خوفناک سرخ آنکھیں، ننگ دھڑنگ بے ہنگم جسم، بڑے بڑے ہاتھ جن کے ناخن اتنے لمبے ہوتے ہیں، عالیہ نے انگلی کے اشارے سے بتایا۔ عالیہ کی بچی خاموش نہیں رہے گی؟ دوسری لڑکی نے خوفزدہ ہو کر کہا اور وہ اٹھ کر عالیہ کے پاس پہنچی اور بولی، ڈیئر عالیہ، پلیز مجھے بھوت دکھا لاؤ۔ ارے باپ رے، یہ ٹیڑھا معاملہ ہے، عالیہ بوکھلا کر بولی۔ کہاں؟ یہاں حویلی میں بھوت رہتے تو ہیں؟ اشمیلا نے پوچھا۔ یہ تو آصف زدہ حویلی ہے نا؟ او ہاں، انکل بھی تو کہہ رہے تھے کہ بھوت تو آصف کو بھی کہتے ہیں۔ اب تو میں بھوت ضرور دیکھوں گی، اشمیلا ضد کرنے لگی۔ ارے اشمیلا ہوش میں آؤ، یہاں کے بھوت یورپین بھوتوں کی طرح ذہین اور خوش اخلاق نہیں ہوتے، کسی مصیبت میں پھنس جاؤ گی، عالیہ نے کہا۔ چلو پھر تم بھی چلو، عالیہ نے سے کہا اور اشمیلا ضد کرنے لگی۔ ہاں ہاں آؤ، سب لوگ چلتے ہیں۔ تم لوگ کیسی دوست ہو، مجھے بھوت تک نہیں دکھا سکتی، اشمیلا نے روٹھتے ہوئے کہا، لیکن لڑکیاں دروازے سے باہر قدم رکھنے کو تیار نہیں تھیں، سب سمٹ گئیں۔ پھر اشمیلا ہی جھلا کر بولی، اچھا ٹھیک ہے، نہ جاؤ تم لوگ، میں خود دیکھ کے آتی ہوں۔ وہ بستر سے نکل کر دروازے کی طرف بڑھی۔ ارے اشمیلا، خدا کے لیے باز آ جاؤ، کسی مصیبت میں نہیں پڑو، عالیہ نے اسے سمجھایا۔ پڑھنے دو، میں بھوت ضرور دیکھوں گی، اشمیلا دروازہ کھول کر باہر نکلتے ہوئے بولی، اور لڑکیاں بھی اپنے بستر سے نکل آئیں۔ انہوں نے چیخ چیخ کر ملازموں کو آواز دی اور ملازم دوڑتے ہوئے ان کے قریب پہنچ گئے۔ اس چیخ و پکار سے سب بدحواس ہو گئے تھے۔ حویلی کا پراسرار ماحول ان پر بھی اثر انداز ہو رہا تھا۔ کیا ہوا بیٹا، کیا بات ہے؟ بوڑھے ملازم کریم نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ ارے کریم بابا، اس اشمیلا کی بچی کو سمجھاؤ، یہ بھوت دیکھنے جا رہی ہے، کریم نے متحیرانہ انداز میں پوچھا۔ کیا دیکھنے؟ بھوت دیکھنے، بس بھوتوں کا ذکر ہوا تھا، یہ پیچھے پڑ گئی کہ بھوت دیکھے گی، ہم سے ضد کر رہی تھی کہ ہم بھی چلیں، لیکن جب ہم تیار نہ ہوئے تو اکیلے ہی جانے کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ نہیں اشمیلا بیٹا، بھوت یہاں ہو نہ ہو، سانپ ضرور ہے، اور پھر حویلی کا بوڑھا سانپ تو مشہور ہے، پشتوں سے اس کی کہانی چلی آ رہی ہے، ہمارے داداؤں پرداداؤں نے بھی اسے دیکھا ہے، اور آج جب ہم حویلی صاف کر رہے تھے تو ہم نے اس کے جسم کی لکیریں دیکھی ہیں، بے شمار لکیریں، اب نامعلوم کہ وہ ایک سانپ کی ہیں یا بہت سے سانپوں کی۔ رات میں نکلنا خطرناک ہے بیٹی، رات کو سانپ خوراک کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ سانپ کیا کھاتے ہیں بابا؟
اشمیلا نے دلچسپی سے پوچھا۔ یہ تو مجھے معلوم نہیں بیٹی، لیکن وہ ڈس ضرور لیتے ہیں، بوڑھے نے جواب دیا۔ مجھے سانپ ہی دکھا دیں بابا۔ نہیں اشمیلا بیٹا، رات میں سانپ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ خدا کے لیے بچیوں، اس معصوم لڑکی سے ایسی گفتگو نہ کرو جو ہم سب کے لیے مصیبت بن جائے۔ بوڑھے نے بمشکل سمجھا بجھا کر اشمیلا کو واپس کمرے میں پہنچایا۔ اشمیلا روٹھی ہوئی سی لیٹ گئی اور لڑکیاں اسے مناتی رہیں۔ بالآخر وہ سو گئی۔ رات کی تقریباً 3 بجے ہوں گے کہ اشمیلا کی آنکھ کھل گئی۔ تمام لڑکیاں اوندھی سیدھی بے خبر سو رہی تھیں۔ اشمیلا انہیں دیکھتی رہی۔ نہ جانے کیوں اس کی نیند اڑ گئی تھی۔ دفعتاً اس کے ذہن میں سونے سے پہلے ہونے والی گفتگو آئی اور بھوتوں کو دیکھنے کا شوق پھر سے جاگ اٹھا۔ کیوں نہ خاموشی سے باہر چل کر بھوت دیکھے جائیں، اس نے سوچا، اور یہ خیال جڑ پکڑ گیا۔ اس نے آہستہ سے جسم پر اوڑھی ہوئی چادر سرکائی اور کھڑی ہو گئی۔ شب خوابی کا لبادہ پہنا اور سلیپر پہن کر وہ چوروں کی طرح دروازے کے نزدیک پہنچی اور اسے کھول کر باہر نکل آئی۔ چاند نکل آیا تھا۔ اکیلی چاندنی نے حویلی کے ایک ایک منظر کو اجاگر کر دیا تھا، اور چاندنی میں ڈوبی ہوئی پرسکوت حویلی عجیب زہر خیز منظر پیش کر رہی تھی۔ اشمیلا کو یہ منظر بے حد حسین لگا۔ وہ بے اختیار آگے بڑھتی چلی گئی۔ ٹوٹی دیواریں، ان کے درمیان اگ آنے والی جھاڑیاں عبور کرتے ہوئے وہ حویلی کے عقبی حصے کی طرف نکل آئی جو ویران پڑا تھا۔ بہت سے پھلوں کے درخت تھے جن میں بیشتر دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے سوکھ گئے تھے۔ ان کے نیچے زمین پر خضر و گھاس بہت لمبی ہو گئی تھی۔ وہ ہر چیز سے بے پرواہ اس گھاس میں سے گزرنے لگی۔ اسے بھوتوں کی تلاش تھی، لیکن ابھی تک ایک بھی بھوت نظر نہیں آیا تھا، اور اب اسے مایوسی ہونے لگی تھی۔ نہ جانے بھوت کہاں چلے گئے، اس نے سوچا اور گھاس سے نکل آئی۔ اب اس کا رخ حویلی کی آخری ٹوٹی ہوئی دیوار کی طرف تھا، جہاں گھاس زیادہ لمبی نہیں تھی۔ ابھی وہ دیوار سے کچھ ہی دور تھی۔ اسے کوئی چمکتی ہوئی چیز نظر آئی۔ نہ جانے کیا شے تھی، شاید کوئی ہیرا۔ اس نے سوچا کہ قریب سے اس چیز کو دیکھا جائے، ممکن ہے کہ وہ ہیرا ہی ہو۔ وہ اس ہیرے کی طرف بڑھ گئی۔ بلا شبہ وہ ہیرا ہی تھا۔ ابھی وہ جھک کر اسے دیکھ ہی رہی تھی کہ اسے اپنے عقب میں ایک سرسراہٹ سی محسوس ہوئی، اور وہ چونک کر پلٹ پڑی، اور پھر اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ وہ تقریباً 3 گز لمبا سیاہ رنگ کا سانپ تھا، جس کے سر پر لمبے لمبے بال اگے ہوئے تھے۔ اس کا فاصلہ بہت کم تھا۔ اچانک اشمیلا نے ایک سسکاری لے کر اپنی پنڈلی پکڑ لی اور بیٹھتی چلی گئی۔ اس کے پورے جسم میں انگارے بھر گئے تھے۔ بے پناہ تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ چیخنا چاہتی تھی، لیکن حلق کی نالی گویا بند ہو گئی تھی۔ زمین پر بیٹھی وہ چند سیکنڈ جھومتی رہی، اور پھر اس کی آنکھوں کے سامنے تاریکی پھیل گئی اور وہ بے جان سی ہو کر زمین پر گر پڑی۔ سانپ اپنے دشمن سے نبٹ کر تیزی سے آگے بڑھا اور چمکنے والی چیز کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے اپنا منہ کھولا اور چمکدار چیز کو نگل لیا۔ اب وہ پرسکون نظر آ رہا تھا۔ اس کا غصہ رفو ہو گیا تھا۔ اپنا من کا نگل لینے کے بعد وہ دوبارہ اپنے دشمن کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس نے دشمن کے جسم کو محسوس کیا اور اس پر چڑھ گیا۔ اس طرح چڑھنے سے وہ سمجھ گیا کہ یہ اس کا دشمن عورت ہے۔ اس کے بعد وہ اس پر سے اتر آیا اور اسے 2 قدم دور لیٹ گیا۔ اب وہ زمین پر سیدھا پڑا تھا۔ سانپ کو چت لیٹے ہوئے کسی نے نہ دیکھا ہوگا، لیکن وہ خوفناک سانپ زمین پر چت لیٹا تھا، اور چاندنی میں اس کا کوڑیالہ جسم چمک رہا تھا۔ اچانک اس کے جسم کا حجم بڑھنے لگا۔ اس کی لمبائی کم ہوتی جا رہی تھی اور جسم موٹا ہو رہا تھا۔ کوڑیالے نقوش بھی مدھم پڑنے لگے، اور صرف چند سیکنڈز کے اندر اندر اس کی جگہ ایک انسان چت لیٹا ہوا تھا۔ ادھیڑ عمر کا مرد، جس کے چہرے سے شیطانیت ٹپکتی تھی، لیکن وہ اندھا تھا۔ آنکھوں کی جگہ 2 گہرے خار تھے، جس نے اس کے چہرے کو اور خوفناک کر دیا تھا۔ چند ساتھ وہ گہری گہری سانس لیتا رہا،
پھر اس کا منہ کھلا اور اس میں سے ایک زبان باہر نکل آئی، ہاتھ بھر لمبی زبان۔ لیکن یہ صرف محاورہ نہ تھا، بلکہ اس کی زبان ہاتھ سے مشابہ تھی، جس کی 5 انگلیاں تھیں۔ اس نے لیٹے لیٹے چہرہ آگے بڑھایا اور اس زبان سے عورت کے جسم کو ٹٹولنے لگا، اور پھر اس کا ہاتھ نما زبان اشمیلا کی پنڈلی کے زخم پر پہنچ گئی جو اس کے کاٹنے سے پیدا ہوا تھا۔ وہ اس زخم کو محسوس کر کے اپنا چہرہ اشمیلا کے جسم پر لے گیا، پھر زبان اندر چلی گئی اور اس نے اپنے ہونٹ اشمیلا کی پنڈلی کے زخم پر رکھ دیے۔ وہ دوسرے لمحے اس زخم کو چوس رہا تھا۔ اشمیلا کے چہرے اور جسم کے دوسرے حصوں میں تیزی سے پھیلتی ہوئی نیلاہٹ کم ہونے لگی، اور پھر وہ نیلاہٹ رک گئی، یہاں تک کہ اس کا رنگ پہلے کی طرح صاف ہو گیا۔ اس کی سانس کی آمد و رفت درست ہونے لگی اور بد شکل شخص اس کے قریب بیٹھ گیا۔ وہ اشمیلا کے جسم پر اپنے دونوں ہاتھ پھیر کر اس کا سانس محسوس کر رہا تھا، اور پھر اس کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے اشمیلا کے بے ہوش جسم کو دونوں ہاتھوں پر اٹھایا اور ٹوٹی دیوار کے پیچھے پہنچ گیا۔ یہاں بھی لمبی لمبی گھاس موجود تھی۔ اس نے آہستگی اسے گھاس پر لٹا دیا اور پرخبیث انداز سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کی ہاتھ نما زبان بار بار باہر نکل رہی تھی، اور پھر اس کے ہاتھ آہستہ آہستہ بڑھنے لگے اور اس نے اشمیلا پر مجرمانہ حملہ کر دیا۔ اشمیلا دنیا و مافیا سے بے خبر، اپنی متاع نسوانیت کے لٹنے سے بے خبر، کھلے آسمان کے نیچے پڑی تھی۔ اس معصوم کو یہ بھی معلوم نہ ہو سکا کہ اس کے اوپر یہ حملہ کس نے کیا ہے۔ اس اندھے شیطان نے اس سے چند گز دور ہٹ کر پھر دوبارہ سے اپنا وہی روپ اختیار کر لیا اور تاریکی میں تحلیل ہو گیا۔ اشمیلا کی آنکھ کھلی تو دن کا اجالا پھوٹنے لگا تھا۔ گو ابھی سورج نے سر نہیں ابھارا تھا، لیکن چہچہاتے پرندے آسمان میں پرواز کرتے ہوئے صبح کی آمد کا اعلان کر رہے تھے۔ اس کے حلق میں کانٹے پڑے ہوئے تھے، پورے جسم میں ایک عجیب سی سنسنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے تھوک نگلنے کی کوشش کی، لیکن ایسا لگتا تھا جیسے جسم کی ساری نمی خشک ہو گئی ہو۔ حلق چرچرا کر رہ گیا، اس کے منہ سے کراسی نکل گئی۔ اسے اپنی اس حالت پر سخت حیرت ہوئی اور وہ کونیوں کا سہارا لے کر اٹھ بیٹھی۔ اٹھتے وقت ایک عجیب سا احساس ہوا، ایک عجیب اور شرمناک احساس، اور وہ حیرت و خوف سے چاروں طرف دیکھنے لگی کہ کیا ہوا، یہ سب کیا ہوا، کس نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا؟ لیکن ان سوالات کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ویران حویلی بھائیں بھائیں کر رہی تھی۔ اس نے قرب و جوار کے ماحول کو دیکھا اور اسے سب کچھ یاد آنے لگا۔ وہ بھوتوں کی تلاش میں یہاں آئی تھی، اسے بھوت نہیں ملے، پھر وہ چمکدار چیز اور اس کے پاس سانپ۔ وہ ایک بار پھر خوف سے اچھل پڑی اور ہمت کر کے کھڑی ہو گئی۔ اسے سخت تکلیف محسوس ہو رہی تھی، ایسی تکلیف جس کا وہ کسی سے ذکر بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے پنڈلی کھول کر سانپ کے کاٹے ہوئے نشان کو دیکھا۔ ایک چھوٹا سا گول نشان تھا جس میں سے خون کی بوندیں چمک رہی تھیں، اور بس اس زخم میں کوئی تکلیف نہیں تھی سوائے ہلکی سی سوزش کے۔ اس نے انگلی سے زخم کو ملا اور پھر لڑکھڑاتے قدموں سے واپس چل پڑی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اس کمرے میں داخل ہو گئی جہاں دوسری لڑکیاں اب بھی بے خبر سو رہی تھیں۔ وہ شب خوابی کا لبادہ اتار کر بستر پر آ لیٹی۔ اس کا سر بری طرح سے چکرا رہا تھا، حلق میں بدستور کانٹے پڑے ہوئے تھے اور چہرہ سرد ہوتا جا رہا تھا۔ اسے دلی رنج تھا۔ وہ کون کمینہ مرد تھا جس نے اس کی عصمت چرا لی تھی؟ وہ کون تھا؟ اس کے ذہن میں ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے۔ یورپ کے آزاد ماحول میں اس نے باپ کی نصیحتوں کو گرہ میں باندھ کر رکھا تھا۔ اس نے اس دوست کو بری طرح ڈانٹ دیا تھا جس نے دوستی کی حدود سے آگے نکلنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے ذہن میں اپنی زندگی کے ساتھی کے لیے ایک آئیڈیل تھا، اور وہ تھا حمزہ، خاموش تھا، سنجیدہ سا، باوقار لڑکا۔
اس نے دل سے اسے پسند کر لیا تھا کہ اگر اس کے بارے میں اشمیلا کی مرضی معلوم ہو گئی تو وہ اپنی پسند کا اظہار کر دے گی اور پھر حمزہ اس کی زندگی میں محبوب کی حیثیت سے داخل ہو گیا۔ لیکن تمام خواب ٹوٹ گئے تھے۔ وہ اپنا سب کچھ کھو بیٹھی تھی اور یہ غم تھا کہ اسے معلوم بھی نہیں تھا کہ وہ کون ہے، کس نے اس کے ساتھ یہ انسانیت سوچ سلوک کیا ہے۔ لڑکیاں ایک ایک کر کے جاگ اٹھیں لیکن اس نے آنکھیں بند رکھیں۔ ملازم ناشتے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ کافی دیر کے بعد لڑکیوں نے اسے جگایا۔ اس کا دل اٹھنے کو نہیں چاہ رہا تھا لیکن وہ اٹھ گئی۔ لڑکیوں نے اس کا چہرہ دیکھا تو حیران رہ گئیں۔ ارے کیا بات ہے اشمیلا، تمہارا چہرہ تو زرد ہو رہا ہے، کیسی طبیعت ہے؟ عالیہ نے پوچھا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، واپس چلو، اس نے مزمحل لہجے میں کہا اور لڑکیاں پریشان ہو گئیں۔ ناشتہ بھی الٹا سیدھا کیا گیا اور پھر وہ سب چل پڑے۔ یہاں خوش خوش آئے تھے لیکن اب فکر مند واپس ہو رہے تھے۔ رات میں اشمیلا کو شدید بخار ہو گیا۔ شہر واپس پہنچے تو سب اشمیلا کی بیماری کا سن کر پریشان ہو گئے۔ مرزا ولایت بیگ کے فیملی ڈاکٹر کو بلایا گیا اور اس نے انجیکشن دے کر دوائیں لکھ دیں۔ اس نے صرف موسمی اثرات بتائے تھے۔ بڑی بوڑھیاں کہنے لگیں کہ وہ تو پہلے ہی منع کر رہی تھیں کہ حویلی عصیب زدہ ہے، خواہ بچیوں کو وہاں بھیج دیا۔ انہی دنوں حمزہ کا رشتہ اشمیلا کے لیے آیا اور اسے مرزا حیات بیگ نے قبول بھی کر لیا۔ اشمیلا کی خاموشی کو سب نے رضامندی پر محمول کیا اور سب اپنی اپنی خوشیوں میں مصروف ہو گئے۔ مرزا حیات بیگ معمولی آدمی تو نہ تھے، شادی شایان شان کرنا چاہتے تھے۔ اشمیلا کی رشتہ دار لڑکیاں اسے چھیڑتیں، اسے مذاق کرتیں لیکن کوئی بھی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ لانے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب حمزہ دولہا بن کر آیا اور اشمیلا کو بیاہ کر لے گیا۔ دلہن بنی ہوئی اشمیلا قیامت لگ رہی تھی لیکن اس کا سوگوار چہرہ نہ جانے کون کون سی کہانیاں سنا رہا تھا۔ اشمیلا کو حجلۂ عروسی میں پہنچا دیا گیا اور حمزہ آرزوؤں اور مسرتوں کے طوفان میں گھرا اس کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے دھڑکتے دل سے اشمیلا کا گھونگھٹ اٹھایا اور اس پر قربان ہو گیا۔ وہ خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا۔ اشمیلا کی خاموشی کو اس نے شرم پر محمول کیا اور بولا، میں نے تو جناب کی بڑی تعریفیں سنی تھیں، یوں ہنستی رہتی ہیں، یوں مسکراتی ہیں، یوں معصوم معصوم گفتگو کرتی ہیں، پھر خادم ان نعمتوں سے محروم کیوں ہیں؟ پھر حمزہ نے وفور جذبات سے مغلوب ہو کر اسے اپنے نزدیک تر کر لیا اور پھر یکایک جذبات میں ڈوبے ہوئے حمزہ کی بھیانک چیخ نے اس کے حواس معطل کر دیے۔ حمزہ اس سے علیحدہ ہو گیا۔ وہ ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہا تھا اور وہ سکتے کے عالم میں اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے معلوم نہیں ہوا کہ کیا ہو گیا ہے۔ وہ دروازہ بھی نہیں کھول سکی اور پھر جب دروازہ توڑنے والوں نے اسے جھنجھوڑا تو وہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ اسے معلوم ہی نہ ہو سکا کہ کیا ہو گیا۔ قیامت صغریٰ کے گزرنے کا اسے کوئی احساس نہیں تھا۔ اسے ہوش آیا تو اسپتال کے سفید بستر پر پڑی تھی۔ کافی دیر تک اس کا ذہن گم رہا اور پھر خیالات واپس آنے لگے۔ اس نے اپنی موجودہ حالت کے بارے میں سوچا اور پھر یاد کرنے لگی کہ اسے کیا ہوا ہے، وہ کیوں بے ہوش ہوئی تھی۔ کافی غور و خوض کے بعد اسے حمزہ یاد آیا اور اس کے ساتھ ہی دوسری تمام باتیں بھی، اور وہ بے اختیار اچھل پڑی۔ اس نے سہمی ہوئی نظروں سے چاروں طرف دیکھا۔ ایک آرام کرسی پر ایک نرس کو بیٹھے دیکھا جو رسالہ پڑھ رہی تھی۔ نرس، اس نے کمزور آواز میں اسے پکارا اور نرس اچھل گئی۔ وہ جلدی سے رسالہ رکھ کر اس کے پاس آ گئی اور محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ ٹھیک ہوں، میرے گھر والوں میں سے کوئی ہے؟ ابھی چند منٹ پہلے وہ لوگ گئے ہیں۔ تمہاری طبیعت ٹھیک تھی، بمشکل انہیں روانہ کیا ہے۔ ویسے تمہارے 2 ملازم موجود ہیں۔ وہ حمزہ صاحب آئے تھے؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ حمزہ صاحب؟ نرس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے۔ تمہارے شوہر نا؟ ہاں وہ بھی آئے تھے، اب چلے گئے ہیں۔
نرس نے کہا اور دوسری طرف مڑ کر ایک شیشی سے کوئی شربت جیسی چیز نکالنے لگی۔ گلاس میں ڈال کر اس نے پانی ملایا اور پھر سہارا دے کر اسے اٹھایا اور شربت پلا دیا۔ پھر بولی، آرام سے سو جاؤ، تمہارے گھر والے شام کو آئیں گے۔ شربت شاید خواب آور دوا تھی، اس لیے وہ پھر سو گئی، اور دوسری بار جب وہ جاگی تو اس کی والدہ سرانے بیٹھی تھیں۔ اس کی نظروں نے حمزہ کو تلاش کیا لیکن وہ نظر نہیں آیا۔ ثریا بیگم کا چہرہ ستا ہوا تھا، ایک خوفناک سناٹا ان کے چہرے پر تھا، لیکن وہ ابھی اتنے حواس میں نہیں تھیں کہ ان کے تاثرات کو پہچان سکتی۔ ایک ہفتہ اسپتال میں رہنے کے بعد اسے چھٹی مل گئی، اور پھر جس دن وہ گھر پہنچی اسی دن ایک پولیس آفیسر اپنے ایک ماتحت اور مرزا حیات بیگ کے ساتھ اس سے ملنے آیا۔ یہ میرے دوست ہیں بیٹی، مرزا حیات بیگ نے پولیس آفیسر کا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ یہ میرے دوست ہیں بیٹی، مرزا حیات بیگ نے پولیس آفیسر کا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ یہ تمہارا بیان لیں گے۔ میرا بیان؟ کیا بات ہے پپا، کیسا بیان؟ حمزہ کے سلسلے میں، مرزا حیات بیگ نے کہا۔ کیا ہوا حمزہ کو؟ وہ اس دوران ایک بار بھی نہیں آئے۔ بتائیے کیا ہو گیا ہے حمزہ کو؟ اس نے بے قراری سے پوچھا، اور مرزا حیات بیگ کے چہرے پر سخت کشمکش کے آثار پھیل گئے۔ ان کی مدد پولیس آفیسر نے کی۔ تمہاری شادی والی رات کو وہ تمہارے پاس آئے اور پھر گھر والوں نے ان کی چیخ سنی۔ انہوں نے دروازہ پیٹا لیکن کسی نے دروازہ نہیں کھولا، اور جب وہ دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے تو حمزہ دم توڑ چکے تھے اور تم بھی بے ہوش ہو گئیں۔ کیا ہمیں وہ حالات بتا سکتی ہو بیٹی جن کے تحت حمزہ کا انتقال ہوا؟ لیکن وہ کیا بتا سکتی تھی؟ اسے تو سکتہ ہو گیا تھا۔ حمزہ مر گئے، شادی کی پہلی رات شوہر مر گیا اور وہ زندہ تھی۔ ہفتوں اسے ہوش نہ رہا، وہ پاگل ہو گئی تھی، بہکی بہکی باتیں کیا کرتی تھی، بال نوچ ڈالتی تھی۔ مرزا حیات بیگ پر وطن آتے ہی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ وہ بہت زیادہ گھبرا گئے، لیکن یہ سب تو مقدر میں لکھا تھا۔ دولت مند آدمی تھے، اس لیے پولیس وغیرہ کے سلسلے میں زیادہ پریشان نہیں ہوئے۔ مرزا ولایت بیگ نے بات برابر کر دی۔ ویسے زاہد کے گھرانے سے پوری طرح قطع تعلق ہو گیا تھا۔ زاہد اشمیلا کو اپنے بیٹے کا قاتل سمجھتا تھا، جبکہ حمزہ کی موت آج تک ڈاکٹروں کے لیے بھی معمہ تھی۔ وہ خود بھی معلوم نہیں کر سکے تھے کہ اس کی موت کی وجہ کیا ہوئی۔ کچھ ڈاکٹروں نے دبی زبان سے اشمیلا کا ڈاکٹری معائنہ کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، لیکن اشمیلا کوئی معمولی لڑکی تو تھی نہیں کہ ڈاکٹر اپنی مرضی سے جو چاہتے کرتے۔ زاہد نے مرزا ولایت بیگ سے پرانے تعلقات کا خیال کیا، ورنہ اگر وہ اڑ جاتا تو پھر یہ لوگ بھی مجبور ہو جاتے۔ بہرحال بات ٹل گئی۔ اشمیلا کی زندگی برباد ہو گئی تھی۔ پھول جیسا چہرہ مرجھا گیا تھا، وہ ہر وقت خاموش رہتی۔ اس کی ذہنی کیفیت اب درست ہو گئی تھی۔ خاندان کے تمام افراد اس کی دلجوئی میں لگے رہتے۔ مرزا حیات بیگ کا خیال تھا کہ اشمیلا کے دل سے یہ صدمہ دور ہو تو اس کی دوسری شادی کے بارے میں سوچیں۔ آخر جوان لڑکی پوری زندگی تو اس طرح نہیں گزار سکتی تھی۔ لیکن ایک دن انہیں ایک اور صدمے سے دوچار ہونا پڑا۔ اشمیلا کی طبیعت کچھ خراب تھی۔ یہاں تو معمولی باتوں پر ڈاکٹر آتے تھے۔ ایک بوڑھے تجربہ کار ڈاکٹر نے اسے دیکھا اور پھر مرزا حیات بیگ کو بتایا کہ اشمیلا حاملہ ہے۔ یہ خبر بجلی بن کر مرزا حیات بیگ پر گری تھی۔ حمزہ اپنی نشانی اشمیلا کو سونپ گیا تھا، اور اب اشمیلا آسانی سے شادی کے بندھن میں نہیں بن سکتی تھی۔ انہوں نے ثریا بیگم کو یہ بات بتائی اور وہ بیچاری بھی سر پکڑ کر رہ گئیں۔ اشمیلا کو بھی یہ بات معلوم ہوئی اور اس کا دل دہل کر رہ گیا۔ تمام لوگ اس کو حمزہ سے منسوب کر رہے تھے، لیکن حقیقت اشمیلا جانتی تھی۔ صرف اسے معلوم تھا کہ حمزہ بیچارے کا اس میں کوئی دخل نہیں تھا۔ وہ تو وقت سے پہلے ہی موت کا شکار ہو گیا تھا۔ یہ حمل جس کا تھا وہ جانتی تھی، لیکن یہ بات بھی غلط تھی۔ کیا وہ واقعی اس کو جانتی تھی؟ وہ خود بھی تو اس ظالم کو نہیں جانتی تھی جس نے رات کی تاریکی میں اسے لوٹ لیا تھا اور اپنی منحوس نشانی اسے دے گیا تھا۔
وقت گزرتا رہا اور یہ منحوس نشانی اس کے پیٹ میں پرورش پاتی رہی۔ آخر اس کے ہاں ایک بچی پیدا ہوئی، بے پناہ حسین۔ اشمیلا بچی کے پیدا ہونے سے پہلے اس سے نفرت کرتی تھی، شدید نفرت۔ اس نے دل میں سوچا کہ جب بچہ پیدا ہوگا تو کسی دن وہ اس کی گردن دبا دے گی خاموشی سے، اور اس منحوس انسان کی منحوس نشانی کو ہمیشہ کے لیے فنا کر دے گی۔ کاش اسے پتہ چل جاتا اور وہ اس سے انتقام لے سکتی، مگر بچی کو دیکھ کر اس کی تمام نفرت زائل ہو گئی۔ وہ تو اس کے جگر کا ٹکڑا تھی، حسین کلی کی طرح۔ خاندان بھر میں بچی کے حسن کی شہرت ہو گئی۔ زاہد خان کے گھر والے بھی خود کو باز نہ رکھ سکے۔ ان کے خیال میں یہ ان کے بیٹے کی نشانی تھی، چنانچہ وہ بچی کو دیکھنے آئے، اس کے لیے بہت کچھ لائے، اور زاہد خان کی بیوی اسے دیکھ کر اپنے بیٹے کو یاد کرتے ہوئے بے ہوش ہو گئی۔ بچی پرورش پانے لگی۔ مرزا حیات بیگ نے ایک آدھ بار دبی زبان میں اشمیلا سے بات کی، وہ اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن اشمیلا نے کہہ دیا کہ اگر آئندہ اس سے اس موضوع پر بات کی گئی تو وہ خودکشی کر لے گی، اور پھر اس کے بعد مرزا حیات بیگ بھی خاموش ہو گئے۔ انہوں نے پھر کبھی یہ تذکرہ نہیں کیا۔ اشمیلا نے خود کو بچی کے لیے وقف کر دیا۔ وہ دن رات اس سے کھیلتی اور اب اس کا دل بہل گیا تھا۔ وہ مسکرانے لگی تھی۔ بچی کے ساتھ وہ بے حد خوش تھی کہ ایک دن ایک عجیب سا واقعہ پیش آیا۔ رات کو اشمیلا بچی کے ساتھ سو رہی تھی۔ گہری نیند نہ جانے کیوں اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا ہاتھ بچی پر جا پڑا، لیکن کوئی لج لجی سی چیز اس کے ہاتھ کے نیچے سے نکل گئی۔ یہ لج لجی سی چیز بچی کے جسم کا کوئی حصہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا، اور پھر اس کی دل خراش چیخ نے دور دور تک سوتے ہوئے لوگوں کو جگا دیا۔ اشمیلا نے بچی کے سرانے بیٹھے ہوئے سانپ پر زوردار ہاتھ مارا اور وہ پٹ سے نیچے جا گرا، اور دوسرے لمحے اشمیلا نے اپنی بچی کو سینے سے لگا لیا۔ گھر والے جب اس کے کمرے میں داخل ہوئے تو اشمیلا بلک بلک کر روتے ہوئے بچی کے جسم کو ٹٹول رہی تھی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ بچی کو سانپ نے ڈسا تو نہیں ہے، لیکن بچی محفوظ تھی۔ اس نے روتے ہوئے گھر والوں کو بتایا کہ اس نے بچی کے سرانے ایک سانپ کو کنڈلی مارے بیٹھے دیکھا تھا، تو گھر والے بھی بوکھلا گئے۔ بھلا اس صاف ستھری عالیشان کوٹھی میں سانپ کا گزر کہاں؟ تاہم گھر کے ملازموں کی پوری ٹیم نے ایک ایک کونا چھان مارا، لیکن سانپ کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ اسے اشمیلا کا وہم سمجھا گیا، لیکن اشمیلا بتاتی تھی کہ اس نے پورے ہوش و خواص سے سانپ کو دوسری طرف پھینکا ہے۔ گھر والے خاموش ہو گئے، لیکن پھر ایک دن ثریا بیگم کو اشمیلا کے بیان کا یقین آ گیا، کیونکہ دوسری صورتحال خود ان کے سامنے ہوئی تھی۔ اشمیلا خاندان کی کسی تقریب میں شامل نہیں ہوتی تھی، حالانکہ سب چاہتے تھے کہ وہ ہنسے بولے اور سب کے ساتھ گھل مل جائے، لیکن اشمیلا کا دل تو بجھا ہوا تھا۔ بہرحال ایک دن عالیہ نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ خاندان کی ایک لڑکی کی منگنی کی رسم میں شریک ہو۔ اشمیلا نے بچی کا بہانہ کیا تو ثریا بیگم نے کہا کہ وہ سب کام چھوڑ کر بچی کو سنبھالیں گی، اور یوں اشمیلا مجبوراً تیار ہو گئی۔ ثریا بیگم نے بچی کی ذمہ داری لی تھی، اس لیے انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی اسے تنہا نہ چھوڑا۔ اس وقت رات کے تقریباً 9 بجے تھے۔ اشمیلا بھی واپس نہیں آئی تھی۔ بچی جھولے میں لیٹی ہوئی تھی اور ثریا بیگم اپنے لیے پان بنا رہی تھیں۔ اچانک ان کی نگاہ جھولے پر پڑی۔ بچی کلکاریاں لگا رہی تھی، لیکن اس نے ننھے ننھے ہاتھوں میں جو چیز تھامی ہوئی تھی، اسے دیکھ کر ثریا بیگم کے اوسان خطا ہو گئے۔ یہ ایک سیاہ چمکدار سانپ تھا، اور بچی اس کے پھن اور جسم کے دوسرے حصوں سے کھیل رہی تھی۔ سانپ کا پھن پھول پچک رہا تھا۔ سروتا ثریا بیگم کے ہاتھ سے گر گیا، اور وہ ہائے میری بچی کہہ کر دل پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ اتنی ہمت نہ تھی کہ اٹھ کر سانپ پر حملہ کر دیتیں یا ملازموں کو ہی آواز دینے کی کوشش کرتیں۔ خوف کی وجہ سے ان کی آواز گلے میں پھنس گئی تھی
اور وہ پھٹی پھٹی نظروں سے سانپ کو دیکھتی رہیں۔ بچی سانپ کو دیکھتی رہی اور سانپ بھی اس سے اٹکھیلیاں کرتا رہا۔ پھر باہر اشمیلا کی آواز سنائی دی۔ وہ ثریا بیگم کو آواز دے رہی تھی۔ سانپ نے کنڈلی کھولی اور پھر وہ آہستہ آہستہ رینگتا ہوا ایک نالی کے ذریعے باہر نکل گیا۔ ثریا بیگم کی پھر بھی نیچے اترنے کی ہمت نہ ہوئی اور اشمیلا اندر آ گئی۔ سانپ کے چلے جانے کے بعد بچی رونے لگی۔ اشمیلا نے اسے گود میں اٹھا لیا اور بچی چپ ہو گئی، لیکن ماں کی حالت دیکھ کر اشمیلا حیران رہ گئی۔ کیا ہوا؟ کیا ہو گیا امی جان؟ اس نے پوچھا، لیکن ثریا بیگم ہوش و حواس میں کہاں تھیں۔ پھر جب ان کے اوزان درست ہوئے تو انہوں نے سارا ماجرا بیان کیا۔ نہ جانے یہ کیا اسرار ہے امی جان، میری زندگی میں نہ جانے یہ سانپ کہاں سے آ گئے، اشمیلا روتے ہوئے بولی، اور کافی دیر تک وہ سانپ ان کا موضوع سخن بنا رہا۔ ثریا بیگم نے فیصلہ کر لیا کہ وہ مولویوں اور دوسرے لوگوں سے اس بارے میں بات کریں گی اور معلوم کریں گی کہ وہ سانپ کون ہے اور کیا چاہتا ہے۔ بہرحال وہ اپنی کارروائی کرتی رہیں اور خاصی رقم الٹے سیدھے لوگوں کو دے دی، لیکن کوئی کچھ نہ بتا سکا اور وقت کا چکر چلتا رہا۔ سجیلا 6 سال کی ہو گئی۔ وہ اسکول جانے لگی۔ انتہائی متین اور سنجیدہ فطرت لڑکی تھی۔ بہت کم بولتی تھی، بولتی تو انتہائی جامع بات کرتی تھی۔ گھر والے خواہ اس کی عزت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا تقدس تھا، آنکھوں میں ایک انتہائی پراسرار کشش تھی۔ کوئی بھی اس سے آنکھ ملانے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، یہاں تک کہ اس کے اسکول کی استانیاں بھی ذہنی طور پر اس سے خوفزدہ رہتی تھیں، لیکن وہ بے حد نرم گفتار اور خوش اخلاق تھی۔ اشمیلا کی وہ بے پناہ عزت کرتی تھی اور آج تک اشمیلا کو اس سے کوئی شکایت نہیں ہوئی تھی۔ ایک شام بادل گھرے ہوئے تھے، گھر کے سب لوگ ایک ہال میں جمع تھے، میوزک بج رہا تھا، موسم کے مزے لیے جا رہے تھے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد بارش ہونے لگی اور موسم بے حد نشیلا ہو گیا۔ سجیلا بھی ایک آرام کرسی پر کھڑکی سے باہر ٹپکتی ہوئی بوندوں کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک ریڈیو پر بین کی آواز سنائی دینے لگی، جیسے کوئی ماہر بین بجانے والا بین بجا رہا ہو۔ انتہائی سریلی اور مدھر آواز تھی۔ سجیلا چونک کر اس طرف متوجہ ہو گئی۔ اس کی آنکھوں کا سحر بڑھ گیا تھا اور اس کے چہرے پر عجیب سی کیفیت نظر آ رہی تھی۔ بین بجتی رہی۔ اب سجیلا باقاعدہ جھومنے لگی تھی۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ اب تک خاص طور سے کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں دی تھی۔ سجیلا بار بار چونک کر آنکھیں پھاڑ دیتی اور پھر بین کی آواز میں گم ہو جاتی، اور پھر دفعتاً اس کا چہرہ دھندلانے لگا۔ اس کا رنگ بدلتا جا رہا تھا، جسم کی ہیئت بدلتی جا رہی تھی اور وہ کرسی پر سکڑتی جا رہی تھی اور اس کا سر بدستور ہل رہا تھا۔ دفعتاً زور سے بجلی کڑکی اور ریڈیو کی لہریں منتشر ہو گئیں۔ نشریات بند ہو گئی اور سجیلا نے آنکھیں کھول دیں۔ چند لمحات وہ حیران نظروں سے چاروں طرف دیکھتی رہی اور پھر ایک دم سنبھل گئی۔ اس کی شکل بحال ہونے لگی اور مرزا حیات بیگ کی نظر اسی وقت اس پر جا پڑی۔ ارے کیا بات ہے سجیلا بیٹا، کیا تمہیں نیند آ رہی ہے؟ انہوں نے پوچھا اور سجیلا نے چونک کر آنکھیں پھاڑ دیں۔ پھر وہ بوجھل قدموں سے چلتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ وقت کا چکر چلتا رہا۔ سجیلا کی عمر اب 19 سال تھی۔ وہ کچھ پراسرار ہو گئی تھی۔ وہ اب بھی اتنی ہی سنجیدہ اور پروقار تھی۔ اس کی آنکھوں میں کشش بے انتہا ہو گئی تھی۔ اس کے کالج کی لڑکیاں اور لڑکے اس سے بری طرح مرعوب تھے۔ کالج کے تیز ترار لڑکے جو لڑکیوں کو چٹکیوں میں اڑاتے تھے، اس کے سامنے بھیگی بلی بن جاتے تھے۔ ہر شخص اس کی عزت کرتا تھا۔ بذات خود اس کی فطرت میں بے پناہ انکساری تھی۔ وہ خودسر نہ تھی اور کسی کو اس سے شکایت کا موقع نہ ملا تھا، لیکن ایک بات اس میں خاص طور سے پیدا ہو گئی تھی۔ مہینے میں ہفتے کی ایک رات وہ گھر سے باہر گزارتی تھی۔ یہ بات 3 سال سے بلا ناغہ ہو رہی تھی۔
पहली बार जब वो कार लेकर जा रही थी तो अशमीला ने इससे पूछा कि वो कहाँ जा रही है, तो इसने जवाब दिया, आपको मेरे ऊपर एतबार है अम्मी? हाँ, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी, अशमीला ने इसकी आंखों से नज़रें बचाते हुए कहा। मेरी इल्तिजा है अम्मी, आइंदा आप इस बारे में ना पूछें, या फिर मेरे किरदार को कमज़ोर समझती हैं, बताएं। और अशमीला ये कभी बात ना कह सकी। इसके बाद हर माह के आखिरी हफ्ते को सजीला कार लेकर निकल जाती और इतवार को जब वो वापस आती तो बहुत ही खुश व खुर्रम होती। मिर्ज़ा हयात बेग ने अपने ज़राए से ये बात मालूम की कि वह हफ्ते की रात को किसी सहेली के यहाँ नहीं जाती। कहाँ जाती है ये वो मालूम ना कर सके और ये सिलसिला साल हर साल से जारी था। फिर सजीला में एक और तब्दीली आई। इसे बीन बजाने का शौक़ चढ़ाया और इसने अशमीला से कहा कि वह किसी माहिर बीनकार से बीन बजाना सीखना चाहती है। इसके इस शौक़ को भी हैरत से देखा गया, लेकिन सजीला को ये शौक़ भी बहरहाल पूरा कर दिया गया और सजीला बीन बजाना सीखने लगी। खुद बीनकार भी इसकी सलाहियतों पर हैरान था। चंद ही माह में सजीला इस काम से फारिग हो गई और अब अक्सर रात की खामोशियों में कभी इसके कमरे से बीन की आवाज़ बुलंद होने लगती और ये आवाज़ इतनी पुरवसूं होती कि घर के दूसरे लोग भी साकित रह जाते। वो भी इस बीन के सहर में मुब्तला हो जाते। एक शाम, हफ्ते का दिन था और सजीला घर से बाहर गई हुई थी। मिर्ज़ा हयात और सुरैया बेगम कमरे में बैठे हुए थे। सर्दी सख्त थी और आतिशदान में कोयले सुलग रहे थे कि मिर्ज़ा हयात बेग ने कहा, इतनी सख्त सर्दी है और सजीला न जाने कहाँ गई है। मैं बहुत दिन से एक बात सोच रही हूँ, इसलिए नहीं कह सकी कि अशमीला को बुरा ना लगे। सुरैया बेगम ने कहा। क्या बात है अम्मी, कहिए, अशमीला ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा। बेटा, सजीला माशाल्लाह जवान हो गई है। हम जानते हैं कि वो बेहद नेक है, बावकार है, इसकी कोई हरकत छिचोरी नहीं है और मुझे ये भी यकीन है कि इसका किरदार चट्टान की तरह मजबूत है। लेकिन वो जवान है, इसे किसी के घर की जीनत बनना है, इसलिए इसका यूं गायब रहना किसी तरह मुनासिब नहीं है। किसी को मालूम नहीं है कि वो कहाँ जाती है। ऐसी शक्ल में लोग अंगश्त नुमाई कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि अगर सजीला की शादी कर दी जाए। और अशमीला को अपनी जवानी का तल्ख तजुर्बा याद आ गया। वो तजुर्बा जिसमें एक भयानक भेड़िए ने रात की तन्हाई में इसकी असमत लूट ली थी। वही जानी अंदाज में खड़ी हो गई। हाँ अम्मी, इसकी शादी कर देनी चाहिए, फ़ौरन कर देनी चाहिए। पापा, इसके लिए कोई रिश्ता तलाश करें, मैं फ़ौरन इसकी शादी कर देना चाहती हूँ। इसे मालूम तो करो बेटी। मैं मालूम कर लूँगी, आप इंतज़ाम करें। ठीक है, इंशाअल्लाह सजीला जैसी लड़की के लिए तो बेशुमार रिश्ते मिल जाएंगे। दूसरे दिन सजीला हस्ब मामूल खशाश बशाश नजर आई। वो माँ से बेहद मोहब्बत करती थी। रात के खाने के बाद अशमीला मेज़ से उठते हुए बोली, सजीला मेरे कमरे में आओ, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। और सजीला हैरत से इसे देखने लगी। अशमीला ने इससे पहले कभी ऐसे लहजे में गुफ्तगू नहीं की थी। थोड़ी देर के बाद वो अशमीला के कमरे में पहुंच गई और माँ के इशारे पर एक कुर्सी पर बैठ गई। मैं तुम्हारी शादी का फैसला कर चुकी हूँ, अशमीला ने कहा और सजीला चौंक पड़ी। लेकिन अम्मी, इसकी ज़रूरत अभी क्यों पेश आ गई? मैं जानती हूँ, क्या तुम मुझसे इन्हिराफ करोगी? अशमीला ने सख्त लहजे में कहा। नहीं अम्मी, लेकिन सजीला परेशानी से बोली। सिर्फ मेरी बात का जवाब दो, तुम्हें एतराज़ है? मगर मेरी बात तो सुने अम्मी, तुम्हारी निगाह में कोई लड़का है? अशमीला ने दूसरा सवाल किया और सजीला किसी सोच में पड़ गई। फिर उसने गर्दन उठाकर कहा, मेरा किरदार बेदाग है अम्मी। रही मेरी पसंद की बात तो आप इस बारे में कोई सवाल ना करें तो बेहतर है। मैं अभी शादी करना नहीं चाहती और अगर आपने इस बारे में ज़िद की तो जो कुछ होगा इसकी ज़िम्मेदार आप होंगी। हाँ, जो कुछ होगा इसकी ज़िम्मेदार मैं होंगी।
اشمیلا دانت بھینچ کر بولی، اور تمہیں میری بات ماننی ہوگی۔ میں بہت جلد تمہارا رشتہ طے کر دوں گی۔ تمہیں صرف یہ رعایت دی جا رہی ہے کہ اگر تمہارے ذہن میں کوئی ہے تو اس کے بارے میں مجھے بتا دو۔ میرے ذہن میں جو کوئی ہے، آپ اس سے میری شادی نہیں کر سکتی، اس لیے آپ کا جو دل چاہے کریں۔ میں آپ کو انتباہ کر چکی ہوں، سجیلا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں کسی انتباہ کی پرواہ نہیں کرتی، تمہیں میری مرضی کے سامنے سر جھکانا ہوگا۔ سجیلا کے ذہن میں تو لاوا کھول رہا تھا، وہ پرانی حویلی کی داستان دہرانا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے آج تک آپ کے حکم سے سرتابی نہیں کی ہے امی۔ اس بار سجیلا کا لہجہ بدلا ہوا تھا۔ اشمیلا نے چونک کر اس کی شکل دیکھی۔ سجیلا مسکرا رہی تھی، ایک انتہائی عجیب اور پراسرار مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر تھی۔ مجھے اجازت ہے امی؟ اس نے نرم اور شیریں لہجے میں پوچھا، اور اشمیلا نے سر ہلا دیا۔ وہ سجیلا کی پراسرار مسکراہٹ میں الجھ گئی تھی، اور پھر اس رات سجیلا کے کمرے سے تقریباً آدھی رات تک بین کی آواز سنائی دیتی رہی، لیکن حسب معمول اس کے معمولات میں کسی نے دخل نہیں دیا۔ مرزا حیات بیگ کا گھرانہ اب بھی اتنا ہی مقبول تھا جتنا روز اول، چنانچہ انہیں کسی رشتے کی خواہش ہو اور رشتہ نہ ملے، ایک سے ایک اعلیٰ درجے کے رشتے آنے لگے، اور ان میں سے ایک رشتے کا انتخاب کر لیا گیا۔ شمروز علی کرکٹ کا بہت اچھا کھلاڑی تھا، حسین چہرے، سڈول جسم کا مالک، بلا شبہ کوئی بھی لڑکی اسے پسند کر سکتی تھی۔ اس کے علاوہ اس کا خاندان بھی معمولی نہیں تھا۔ باپ شہر کا بڑا صنعت کار تھا اور نوٹوں میں کھیلتا تھا۔ سجیلا کو دیکھ کر وہ اس پر فریفتہ ہو گیا، لیکن سجیلا نے اس سے سیدھے منہ بات بھی نہ کی۔ اسے سجیلا سے ملنے کی آزادانہ اجازت تھی، اور اکثر و بیشتر وہ مواقع نکال لیتا تھا، لیکن سجیلا اس کے ساتھ عام انسانوں کا سا سلوک کرتی تھی۔ اس کی نظروں میں شمروز علی نے کبھی اپنے لیے کسی قسم کے جذبات نہیں دیکھے تھے، اور رکھائی سے ہمیشہ پیش آتی تھی۔ گھر والے شادی کی تیاریاں کر رہے تھے، اس نے ان تیاریوں میں دخل تو نہ دیا، لیکن ایک دن اس نے سجیلا کو یونیورسٹی سے نکلتے ہوئے جا لیا۔ میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں سجیلا، کیا آپ مجھے تھوڑا سا وقت دے سکتی ہیں؟ چلیے، سجیلا نے کہا، اور وہ ایک چھوٹے سے لیکن خوبصورت کافی ہاؤس میں آ بیٹھے۔ آپ کو معلوم ہے مس سجیلا کہ مجھے آپ کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے۔ آپ کو دیکھنے کے بعد میں آپ کو پسند کرنے لگا ہوں، لیکن میں نے محسوس کیا ہے کہ آپ میری طرف ملتفت نہیں ہیں۔ میں زندگی کے طویل فاصلے طے کرنے کے لیے ذہنوں کی ہم آہنگی کا قائل ہوں۔ کسی کو مجبور کرنا میری فطرت نہیں ہے۔ اگر آپ مجھے پسند نہیں کرتی تو میں وعدےداری سے آپ کے راستے سے ہٹ جاؤں گا، اور ایک اچھے دوست کی طرح آپ کو اپنی راہ متعین کرنے کا موقع دوں گا۔ کیا آپ میرے سوال کا جواب دینا پسند کریں گی؟ آپ نے مجھ سے سوال کر کے اپنی اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیا ہے مسٹر شمروز۔ آپ کا خیال درست ہے، میری شادی زبردستی کی جا رہی ہے۔ براہ کرم اس شادی سے انکار کر دیں۔ میری ضد سے گھر والوں پر اثر نہ ہوگا، لیکن آپ کے گھرانے والوں کو ایک زبردست المیے سے گزرنا پڑے گا۔ میں سمجھ نہیں سکا، شمروز علی نے حیرت سے کہا۔ براہ کرم اس سے زیادہ سمجھنے کی کوشش بھی نہ کریں، آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہے۔ ٹھیک ہے مس سجیلا، شکریہ۔ شمروز ایک گہری سانس لے کر اٹھ گیا، اور پھر اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اس نے شادی سے انکار کر دیا تھا۔ مرزا حیات بیگ بہت چراغ ہوئے۔ خود شمروز کے گھر والوں نے اس کی زندگی تلخ کر دی، لیکن اس نے کسی کو کچھ نہ بتایا اور صاف کہہ دیا کہ وہ شادی نہیں کرے گا۔ شمروز تو سجیلا کے راستے سے ہٹ گیا، لیکن سمیر شمروز کی طرح فراغ دل نہیں تھا۔ وہ تو سجیلا کو دیکھتے ہی مر مٹا تھا۔ سجیلا نے اس سے ملاقات کر کے اسے بھی سمجھانے کی کوشش کی، لیکن سمیر انجینئر تھا، مشینوں سے کھیلنے والا۔ اس نے سجیلا کو بھی مشین سے زیادہ نہیں سمجھا، اور اس کے ساتھ شادی کے لیے تیار ہو گیا۔ سمیر کے ساتھ سجیلا کی شادی کی تاریخ
بالکل قریب آ گئی۔ سجیلا کے اہل خاندان بارات کا انتظار کر رہے تھے، لیکن وقت گزر گیا اور بارات نہ آئی۔ پھر سمیر کے چچا جمشید علی کا فون آیا۔ انہوں نے روندے ہوئے گلے سے بتایا کہ سمیر ایک حادثے کا شکار ہو کر دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ وہ دولہا بننے کے لیے غسل خانے میں نہانے گیا تھا۔ وہاں اس کی چیخ سنائی دی اور پھر گرنے کا دھماکہ ہوا۔ گھر والوں نے جب غسل خانے میں جا کر دیکھا تو سمیر کا جسم نیلا ہو گیا تھا، اسے سانپ نے ڈس لیا تھا۔ حالانکہ پکے غسل خانے میں سانپ کا کوئی گزر نہ تھا، لیکن ڈاکٹروں نے تصدیق کر دی کہ اسے کسی انتہائی زہریلے سانپ نے ڈس لیا ہے، اور دونوں گھر ماتم کدا بن گئے۔ البتہ ساری رات سجیلا کے کمرے سے بین کی آواز سنائی دیتی رہی۔ وہ مست ہو کر بین بجا رہی تھی اور سب گھر والے اس بے وقت کی راگنی سے ناخوش تھے۔ کافی دن تک گھر میں خاموشی رہی۔ تقریباً 5 ماہ بعد پھر سجیلا کے لیے ایک اچھا رشتہ آیا۔ لڑکا اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے امریکہ سے واپس آیا تھا۔ گھر والے جو پہلے حادثے سے دل گرفتہ تھے اور سوچ رہے تھے کہ اب شاید سجیلا کے لیے کوئی رشتہ نہ آئے، اس رشتے سے بہت خوش ہوئے اور انہوں نے رشتہ منظور کر لیا۔ لڑکی کے گھر والے سجیلا کو دیکھنے آئے اور اسے پسند کر کے چلے گئے۔ خود لڑکا بھی آیا۔ 25 سال کا ایک حسین نوجوان تھا۔ سجیلا نے اسے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اس کیفیت میں رحم کا جذبہ بھی شامل تھا۔ بہرحال بات چلتی رہی، دونوں طرف سے تیاریاں ہوتی رہیں اور فیصلہ کیا گیا کہ دونوں کی منگنی کر دی جائے، اور پھر 6 ماہ بعد شادی۔ سجیلا پراسرار طور پر خاموش تھی۔ اس نے نہ تو اس رشتے پر خوشی کا اظہار کیا اور نہ ہی غم کا۔ منگنی کے دن قریب آ گئے اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب منگنی کی تاریخ مقرر ہونی تھی۔ مرزا حیات بیگ خوشی خوشی تمام کاموں میں مصروف تھے۔ ان کے دوسرے رشتہ دار بھی ان کا ہاتھ بٹا رہے تھے۔ شام کو ہال میں سب لوگوں کی نشست ہوئی۔ اس نشست میں سجیلا کو بھی شریک کیا گیا تھا۔ وہ ان لوگوں کی گفتگو سے لا تعلق ایک طرف بیٹھی رہی۔ کیا ہماری بیٹی اس رشتے سے خوش ہے؟ مرزا حیات بیگ کے بہنوئی نے براہ راست سجیلا سے سوال کیا اور وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں کی پراسرار چمک نے سوال کرنے والے کی نظریں جھکا دیں اور پھر سجیلا کی آواز نے سب پر سکتہ طاری کر دیا۔ میں اس رشتے سے خوش نہیں ہوں۔ میں امی کو بتا چکی ہوں کہ میں نے زندگی کا ساتھی منتخب کر لیا ہے، لیکن ضد کی جا رہی ہے کہ میں اس کے بارے میں بتاؤں۔ میں جانتی ہوں کہ آپ اس کی شخصیت کو برداشت نہیں کر سکیں گے، اس لیے میرے لب خاموش رہنے دیجیے۔ آپ انسانی زندگیوں کو موت کے گھاٹ اتار رہے ہیں۔ میں بے قصور ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں بتا دوں کہ شمیر کی موت کے ذمہ دار آپ لوگ ہیں، صرف آپ لوگ، اور اب شعیب کی زندگی بھی آپ کی وجہ سے ضائع ہوگی۔ میں نہیں چاہتی کہ ایک اور گھر ماتم کدا بنے، اس لیے آپ کو بتا دینا چاہتی ہوں کہ اگر شعیب کی زندگی چاہتے ہیں تو اس کی شادی میرے ساتھ کرنے کی کوشش نہ کریں، ورنہ اس کا انجام بھی وہی ہوگا جو سمیر کا ہوا تھا۔ شمروز نیک انسان تھا۔ میں نے اس سے التجا کی اور وہ میرے راستے سے ہٹ گیا۔ اگر نہ ہٹتا تو اس کی موت کے اسباب بھی وہی ہوتے جو سمیر کی موت کے تھے۔ تمام لوگ پتھر کے بت بن گئے۔ سجیلا خاموشی سے اٹھی اور کمرے سے نکل گئی۔ مرزا حیات بیگ کا منہ حیرت سے کھلا ہوا تھا اور وہ ایک ایک کی شکل دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ سرگوشی کے انداز میں بولے، کیا کہہ گئی ہے یہ لڑکی؟ یہ کیسا انکشاف ہے؟ کیا کہا ہے اس نے؟ یہ کیا راز ہے؟ مجھے بتاؤ اشمیلا، یہ کیا راز ہے؟ اشمیلا کچھ نہ بتا سکی۔ وہ بت کی طرح خاموش تھی۔ ہمیں اس راز کا پتہ چلانا پڑے گا۔ ہمیں اس کے الفاظ کی حقیقت تلاش کرنا ہوگی۔ سجیلا کی زندگی سانپوں کے اس قدر قریب کیوں ہے؟ وہ قدم قدم پر ہمیں سانپوں کے قریب نظر آئی ہے۔ کیا آپ بھول گئیں بیگم؟ بچپن سے اب تک ہم نے اسے سانپوں کے قریب دیکھا ہے۔ اس کے سرانے سے ملنے والا سانپ جو آپ نے خود دیکھا تھا، سجیلا کا بین بجانے کا شوق، اور سمیر کو ڈسنے والا سانپ، یہ سانپ ہمارے خاندان میں کیوں آ گھسے ہیں بیگم؟ کیا راز ہے یہ؟ کیا راز ہے؟
लेकिन कोई इस रात से पर्दा ना उठा सका। तुम बताओ अशमीला, इसने तुमसे क्या कहा था? इसने ज़िंदगी का साथी किसे चुना है? हम सबको अभी तक इस बात से लाइल्म क्यों रखा गया? क्या मुसीबत आ गई है हमारे ख़ानदान पर? मिर्ज़ा हयात बेग की आवाज़ भर्रा गई। उसने कहा था, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, और अगर ज़िद की गई तो जो कुछ होगा इसकी ज़िम्मेदार आप होंगी। मेरे जहन में जो कोई है, इससे आप मेरी शादी नहीं कर सकती। अशमीला ने अजीब अंदाज में कहा। क्या करूं? अब बताओ मैं क्या करूं? मेरी इज़्ज़त तो खाक में रुल चुकी है। अब मैं इस गिरती हुई इज़्ज़त को कैसे संभालूं? कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, वही होगा जो सजीला चाहती है। बिल्कुल वही होगा, लेकिन इसे बताना पड़ेगा कि वो किससे शादी करना चाहती है। इसे बताना होगा, वरना मैं इसे गोली मार दूंगा। ये मेरा फ़ैसला है। मैं अभी शोएब और इसके वालिदैन को मना कर दूंगा। पूरी रात घर भर के लोग सोए नहीं। मिर्ज़ा हयात बेग ने मंगनी के लिए मना कर दिया था, जिस पर शोएब के बाप ने इन्हें काफ़ी बुरा भला कहा। मिर्ज़ा हयात बेग ने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया। शोएब के बाप ने उसके घर आने की इजाज़त भी चाही, लेकिन हयात बेग ने कह दिया कि सोच समझकर ये फैसला किया गया है और इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं है। हयात बेग का फैसला बरकरार है। वो सबको सजीला से इसकी पसंद पूछना चाहते थे, और दूसरे दिन उन्होंने सजीला को अपने कमरे में तलब कर लिया। दूसरे तमाम लोग भी मौजूद थे और सब सजीला को खशमगी निगाहों से देख रहे थे। अलबत्ता सजीला के चेहरे पर सुकून था। तुम्हें बताना होगा कि तुम किसे पसंद करती हो। मैं 1 हफ्ते के अंदर अंदर तुम्हारी शादी कर देना चाहता हूँ। बराहे करम इस सिलसिले में न पूछे नाना जान, मैं बता न सकूँगी। उसने कहा, तुझे बताना होगा कि तू क्या गुल खिलाती रही है। तू इस घर की इज़्ज़त को इस तरह नहीं उछाल सकती। बोल, तू हर हफ्ते की रात को कहाँ रहती है? क्या अपने आशिक के पास नहीं? बोल, जवाब दे। मिर्ज़ा हयात बेग गुस्से से लरज़ रहे थे। सजीला ने इनकी तरफ नज़रें उठाईं, लेकिन आज मिर्ज़ा हयात बेग इसकी आंखों की चमक से मरूब ना हुए। आपका ख्याल दुरुस्त है, सजीला ने कहा। कहाँ रहता है वो? हवेली में, पुरानी हवेली में, जो हमारी आबाई हवेली है, सजीला ने जवाब दिया, और हयात बेग मुंह फाड़ कर रह गए। क्या मतलब? कहाँ? वो हवेली तो सुनसान पड़ी है, वहाँ तो कोई नहीं रहता। वो रहता है, इसके दूसरे अजीज़ रहते हैं, सब रहते हैं। मैं हफ्ते की रात से इतवार तक वहाँ रहती हूँ, वहाँ सब हैं। मेरा बाप भी वहीं मौजूद है। क्या तू पागल हो गई है? मिर्ज़ा हयात बेग हलक फाड़ कर चीखे। नहीं, दुरुस्त कह रही हूँ। क्या आप मेरे महबूब से मिलना चाहते हैं? आप ज़िद कर रहे हैं तो आज मैं आपको इससे मिला ही दूँ, सजीला ने अजीब सी मुस्कुराहट से कहा, और फिर बोली, मैं अभी वापस आती हूँ। वो कमरे से निकल गई और मिर्ज़ा हयात बेग एक एक की शक्ल देखने लगे। सबके चेहरे धुआं धुआं हो रहे थे। क्या सचमुच ये लड़की पागल हो गई है? पुरानी हवेली में कौन रहता है? क्या वो खाली नहीं पड़ी है? किसी ने कोई जवाब ना दिया, और चंद मिनट के बाद सजीला वापस आ गई, लेकिन इसे देखकर सब चौंक पड़े। इसने सफ़ेद रंग का लिबास पहना हुआ था। इसके हाथों में दूध के प्याले थे, गर्दन में बीन लटक रही थी। इस नीम उरिया लिबास में वो बहुत हसीन नज़र आ रही थी। इसने दोनों प्याले ज़मीन पर रख दिए और फिर गले में पहना हुआ फूलों का हार उतार कर प्यालों के करीब डाल दिया। इसके चेहरे पर अजीब सी मस्ती रची हुई थी। फिर इसने बीन उतार कर होंठों से लगाई, और चंद लम्हात बाद कमरे में बीन की आवाज़ गूंजने लगी। इंतहाई मस्तकुन आवाज़, जो इनके दिलों पर भी असरअंदाज हो रही थी। वो सब पत्थरों के बुत मालूम हो रहे थे, और बीन के सुर तेज से तेज तर होते जा रहे थे। सजीला झूम झूम कर बीन बजा रही थी। फिर दरवाजे से एक स्याह रंग का नाग अंदर आ गया। चमकदार सियाह सांप ने अपना मन का उगल दिया और इसके गिर्द कुंडी मारकर बैठ गया। सजीला की आंखों की मस्ती कुछ और बढ़ गई थी, और बीन के सुर तूफानी हो गए थे। वो बीन बजाते हुए सांप के गिर्द नाच रही थी। इस तरह काफ़ी देर गुजर गई, और फिर सजीला ने बीन बंद कर दी।
اس نے دونوں ہاتھوں سے بین زمین پر رکھ دی اور حیات بیگ کی طرف مڑ کر بولی، آپ نے دیکھ لیا میرے محبوب کو نانا جان؟ یہ میرا محبوب ہے جس نے مجھ سے اور میں نے اس سے جنم جنم کا ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا ہے۔ ہم آپ کی دنیا کے انسان نہیں ہیں نانا جان، آپ کو ہماری حقیقت معلوم ہو گئی، اب ہمیں اجازت دیں، میں اپنے محبوب اپنے شوہر کے ساتھ جا رہی ہوں۔ سجیلا سانپ کے برابر زمین پر لیٹ گئی اور اس کا جسم کھٹنے لگا، اسے ایک لطیف دھواں سا خارج ہو رہا تھا اور چند لمحات کے بعد وہ ایک چمکدار ناگن بن گئی۔ سیاہ ناگ نے اپنا من کا نکلا اور دونوں رینگتے ہوئے دروازے سے باہر نکل گئے۔ سجیلا، میری بچی لوٹا، میری بچی لوٹا! اشمیلا پاگلوں کی طرح چیختی ہوئی سانپوں کے پیچھے دوڑی، لیکن باہر کچھ بھی نہ تھا۔ ہمیں یہ راز معلوم کرنا ہوگا کہ پرانی حویلی آسیب زدہ ہے، لیکن یہ سب کچھ کیا ہو گیا؟ ہم برباد ہو گئے۔ ثریا بیگم، بتاؤ اب ہم کیا کریں؟ مرزا حیات بیگ پاگلوں کی طرح کہہ رہے تھے۔ اشمیلا کا رو رو کر برا حال تھا، وہ بار بار سجیلا کو آوازیں دینے لگتی تھی، چلو ثریا، ہم پرانی حویلی چلیں گے، چلو اشمیلا کو تیار کرو۔ اور ثریا بیگم آنسو بہاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حیات بیگ کی کار پرانی حویلی کی جانب رواں تواں تھی اور یہ ویران حویلی اسی طرح ویران تھی۔ وہ تینوں دیوانوں کی طرح پوری حویلی میں مارے مارے پھرتے رہے۔ اشمیلا بار بار سجیلا سجیلا چلانے لگتی۔ ماں باپ بڑی مشکل سے اسے سہارا دیے ہوئے تھے۔ آخر تھک ہار کر وہ حویلی کے ایک کمرے میں آ بیٹھے اور پھر حیات بیگ بولے، ہم یورپ واپس چلیں گے۔ ثریا بیگم، ہمارا وطن ہمیں راس نہیں آیا، ہم نے جس دن سے اپنے وطن میں قدم رکھا ہے دکھ اٹھا رکھے ہیں، ہم مزید دکھ برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ رونے لگے اور اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی اور سب چونک پڑے۔ کون ہے یہاں؟ اس ویران حویلی میں کون آ گیا؟ حیات بیگ حیرانی سے بولے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتے، دروازہ کھلا اور ایک آدمی اندر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی اور جسم نیم برہنہ اور آنکھوں میں غار تھے۔ کون ہو تم؟ حیات بیگ اس کے مکروہ چہرے کو دیکھتے ہوئے بولے۔ آپ کی رعایا ہیں سرکار، پشتوں سے آپ کی رعایا ہیں، سینکڑوں سال سے یہاں رہ رہے ہیں۔ حضور، میں آپ سے اپنی ایک بھول کی معافی مانگنے آیا ہوں سرکار، مجھے معاف کر دیں، اندھے نے کہا۔ مگر تم کون ہو؟ کہاں رہتے ہو؟ میں تمہیں نہیں جانتا۔ مرزا حیات بیگ بولے، اسی حویلی میں رہتا ہوں سرکار، سینکڑوں سال پہلے سے اسی حویلی میں رہتا ہوں، پرانا نمک خوار ہوں، جانور ہوں سرکار، بس بھول ہو گئی، مگر اس میں ساری خطا میری نہیں تھی۔ 19 سال پہلے کی داستان ہے سرکار، صاحبزادی اشمیلا یہاں آئی تھیں اپنی سہیلیوں کے ساتھ آدھی رات کو، جب میں اپنا من کا اگل کر خوراک تلاش کر رہا تھا، مجھے اپنے منکے کے پاس آہٹ محسوس ہوئی اور میں جلدی سے اس کی طرف لپکا۔ اندھا ہوں سرکار، یہ نہ دیکھ سکا کہ کون ہے، بس میں اسے اپنا دشمن سمجھا اور میں نے اس کی پنڈلی میں ڈس لیا۔ پھر اپنا من کا نگل لینے کے بعد میں نے اپنے دشمن کو محسوس کیا اور یہ معلوم ہوا کہ وہ تو کوئی عورت ہے۔ چاندنی رات تھی سرکار، میں برداشت نہ کر سکا اور انسان کی جون میں آ گیا، اور پھر میں نے صاحبزادی اشمیلا کا زہر چوس لیا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا سرکار، اس کے لیے آج تک شرمندہ ہوں۔ میں نے نمک حرامی کی تھی سرکار، اور سجیلا میری ہی اولاد ہے۔ میں سانپ سرکار، اور سانپ کی اولاد سانپ ہی ہوتی ہے۔ سجیلا سانپ تھی لیکن انسانی روپ میں پیدا ہوئی تھی، اس میں سانپ بن جانے کی شکتی موجود تھی۔ جب اسے پتہ چلا کہ وہ میری بیٹی ہے تو اسے مجھ سے محبت ہو گئی، وہ ہفتے کی رات کو میرے پاس آیا کرتی تھی، یہیں سے میرے قبیلے کے ایک نوجوان سانپ سے محبت ہو گئی اور ان دونوں نے آپس میں شادی کر لی میری اجازت سے۔ سرکار، آپ جب چاہیں گے وہ آپ کے پاس انسانی روپ میں پہنچ جائیں گے۔ شیطان صورت بوڑھے نے کہا اور پھر دروازے کی طرف منہ کر کے آواز دی، بیٹی سجیلا، زوہا آؤ اندر آ جاؤ۔ اور سجیلا ایک خوبصورت نوجوان کے ساتھ اندر داخل ہو گئی۔
نوجوان بے حد حسین تھا، بے پناہ حسن کا مالک۔ دونوں کی گردنیں جھکی ہوئی تھیں۔ مرزا حیات بیگ، ثریا بیگم اور اشمیلا عجیب سی نظروں سے دونوں کو دیکھ رہے تھے۔